عن الريان بن شبيب قال دخلت على الرضا في أول يوم من المحرم فقال يا ابن شبيب أصائم أنت؟ قلت لا. فقال إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه عز وجل فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فاستجاب الله له وأمر الملائكة فنادت زكريا هو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب الله لزكريا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصائب محرم کے متعلق ریان بن شبیب بیان کرتے ہیں کہ میں پہلی محرم کی پہلی تاریخ کو امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ابن شبیب کیا تم آج روزہ سے ہو؟ میں نے کہا نہیں. حضرت نے فرمایا اس دن حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگی تھی میرے پروردگار اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور جب وہ اپنے حجرہ عبادت میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی. چنانچہ جو شخص اس دن روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرے تو اللہ اس کی دعا کو اسی طرح سے قبول کرے گا جس طرح سے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا. ثم قال يا ابن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. يا ابن شبيب إن كنت باقيا لشيء فابك للحسين بن علي بن أبي طالب فإنه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة 4000 لنصره فلم يؤذن لهم فهم عند قبره شؤث غبر إلى أن يقوم القائم عليه السلام فيكونون من أنصاره وشعارهم يا لثارات الحسين. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ابن شبیب دور جاہلیت میں بھی لوگ ماہ محرم کا احترام کرتے تھے اور اس ماہ کی حرمت کی وجہ سے جنگ اور ظلم سے پرہیز کرتے تھے، لیکن اس امت نے اس مہینے کی حرمت کو نہیں پہچانا اور اپنے نبی کی حرمت کا خیال نہیں کیا. اس مہینے میں ان لوگوں نے ذریت پیغمبر کو قتل کیا اور مخدرات عصمت کو قید کیا اور ان کا سامان لوٹا. اللہ انہیں کبھی معاف نہ کرے. ابن شبیب اگر کسی چیز پر تم رونا چاہتے ہو تو حسین ابن علی پر رو. انہیں اس طرح سے قتل کیا گیا جس طرح سے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے ان 18 افراد کو شہید کیا گیا جن کی روئے زمین پر کوئی مثال موجود نہ تھی. 7 آسمان اور 7 زمینیں ان کے قتل پر روئیں
اور آسمان سے 4000 فرشتے ان کی نصرت کے لیے نازل ہوئے جنہیں جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ چنانچہ قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خروج تک وہ فرشتے سروں پر خاک ڈالے قبر حسین پر موجود رہیں گے، اور جب قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ ان کے مددگار ہوں گے، اور یا لثارات الحسین ان کا نعرہ ہوگا۔ یا ابن شبیب لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه لما قتل جدي الحسين عليه السلام أمطرت السماء دما وترابا أحمر يا ابن الشبيب إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا يا ابن الشبيب إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزور الحسين عليه السلام يا ابن الشبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلعن قتلة الحسين يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين بن علي عليه السلام فقل متى ذكرته يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا عليك بولايتنا فلو أن رجلا أحب حجرا لحشره الله عز وجل معه يوم القيامة۔ اے ابن شبیب، میرے والد نے مجھ سے اپنے والد کی سند سے بیان کیا، اور انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، جب میرے دادا حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آسمان سے خون اور سرخ مٹی کی بارش ہوئی۔ ابن شبیب، جب تم امام حسین علیہ السلام پر اتنا گریہ کرو کہ تمہارے آنسو تمہارے رخساروں پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ تیرے صغیرہ و کبیرہ یعنی تمام گناہ معاف کر دے گا۔ ابن شبیب، اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہو کہ تم خدا کے حضور اس حالت میں پیش ہو کہ تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ ہو، تو پھر حسین علیہ السلام کی زیارت کرو۔ ابن شبیب، اگر تم جنت کے بلند و بالا محلات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے خواہش مند ہو تو پھر قاتلان حسین علیہ السلام پر لعنت بھیجو۔ ابن شبیب، اگر تم شہدائے کربلا کے ثواب کو حاصل کرنے کی آرزو رکھتے ہو تو جب بھی امام حسین علیہ السلام کو یاد کرو تو یہ الفاظ کہو، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ ابن شبیب، اگر تمہیں اس بات سے خوشی محسوس ہوتی ہو کہ تم ہمارے ساتھ جنت کے بلند ترین مقامات میں ہو تو پھر ہماری غمی پر غمی اور ہماری خوشی کے ساتھ خوشی مناؤ اور ہماری ولایت سے وابستہ رہو۔ اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین بن علی بن ابی طالب فإنه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون
وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ لِقَتْلِهِ وَلَقَدْ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ 4,000 لِنَصْرِهِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ فَهُمْ عِنْدَ قَبْرِهِ شُعْثٌ غُبْرٌ إِلَى أَنْ يَقُومَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَكُونُونَ مِنْ أَنصَارِهِ وَشِعَارُهُمْ يا لثارات الحسين يا ابن شبيب لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه لما قتل جدي الحسين أمطرت السماء الدماء والترابا أحمر يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليه فزر الحسين يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلعن قتلة الحسين يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين بن علي عليه السلام فقل متى ذكرته يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا فلو أن رجلا حب حجرا لحشره الله عز وجل معه يوم القيامة اے ابن شبیب اگر تم کسی چیز پر رونا چاہتے ہو تو حسین ابن علی پر رو انہیں اس طرح سے قتل کیا گیا جس طرح سے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے ان 18 افراد کو شہید کیا گیا جن کی روح زمین پر کوئی مثال موجود نہ تھی 7 آسمان اور 7 زمینیں ان کے قاتل پر روئیں اور آسمان سے 4000 ملائکہ ان کی نصرت کے لیے نازل ہوئے جنہیں جنگ کی اجازت نہیں ملی چنانچہ قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خروج تک وہ فرشتے سروں پر خاک ڈالے قبر حسین پر موجود رہیں گے اور جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا تو وہ ان کے مددگاروں میں شامل ہوں گے اور یا لثارات الحسین ان کا نعرہ ہوگا ابن شبیب میرے والد نے مجھ سے اپنے والد کی سند سے بیان کیا ہے انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا جب میرے دادا حسین شہید ہوئے تو آسمان سے خون اور سرخ مٹی کی بارش ہوئی ابن شبیب جب تم امام حسین علیہ السلام پر اتنا گریہ کرو گے تمہارے آنسو تمہارے رخساروں پر آ جائیں تو اللہ تعالی تیرے صغیرہ و کبیرہ یعنی تمام گناہ معاف کر دے گا ابن شبیب اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہو کہ تم خدا کے حضور اس حالت میں پیش ہو کہ تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ ہو تو پھر حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤ ابن شبیب اگر تم جنت کے بلند و بالا محلات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے خواہش مند ہو تو پھر قاتلان حسین پر لعنت بھیجو
ابن شبیب، اگر تم شہدائے کربلا کے ثواب کو حاصل کرنے کی آرزو رکھتے ہو تو جب بھی امام حسین علیہ السلام کو یاد کرو تو یہ الفاظ کہو: اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو اس عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا۔ ابن شبیب، اگر تمہیں اس بات سے خوشی محسوس ہوتی ہو کہ تم ہمارے ساتھ جنت کے بلند ترین مقامات پر ہو تو پھر ہماری غمی پر غم کرو، ہماری خوشی کے ساتھ خوشی مناؤ اور ہماری ولایت سے وابستہ رہو۔ اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد الأوصیاء الراضین المرضیین بأفضل صلواتک وبارک علیہم بأفضل برکاتک، والسلام علیہم وعلی ارواحہم واجسادہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔